اسرائیلی جیل میں قید کے دوران یحییٰ سنوار ایک چھوٹا سا بٹنوں والا فون جیل کے اندر منگوانے میں کامیاب ہو۔ الضعیف اگر زندہ رہے تو جب کبھی بھی غزہ اسرائیل جنگ ختم ہوگی، یہ حماس کو پھر سے پاؤں پر کھڑا کرتے ہیں۔ دوست اسے سپرمین اور دشمن واکنگ گھوسٹ کہتے ہیں۔ کم از کم 4 وہ فلسطینی پکڑے گئے تھے جو اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ غزہ کی سب سے اونچی جگہ سے وہ تمام بستیاں نظر آتی ہیں جہاں ان کے پرکھوں کی قبریں ہیں، والدین دفن۔ یحییٰ سنوار نے 22 سال کی قید میں ایک عربی ناول لکھا اور 2 اسرائیلی انٹیلیجنس ہیڈز کی کتابیں بھی ٹرانسلیٹ۔ غزہ جینوسائیڈ کی کچھ ذمہ داری تو حماس پر بھی آتی ہے اور اس کا جواب ٹنل سے آیا ہے جو کہ اس طرح ہے۔ 22,000 الفاظ میں سے ہم آپ کو صرف بہت ڈائریکٹ پوائنٹس کی مختصر کہانی سن۔ درد کی منوپلی نہیں ہو سکتی۔ کیسے ہیں دوستو؟ غزہ میں المواسی کیمپ پر اسرائیلی جینوسائیڈل اٹیک کی خبر آپ دیکھ ہی چکے ہوں گے۔ ایک ایسی جگہ جو بقول الجزیرہ لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ سے بھی چھوٹی ہے، وہاں 18 لاکھ 1.8 ملین فلسطینیوں کو زبردستی ٹھونس دیا گیا ہے۔ پلاسٹک بیگز کے حبس زدہ گرم خیموں میں وہ صرف موت کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو 5ویں سے 10ویں بار ایک سے دوسری جگہ پر بھیجے گئے ہیں، اور وہ بھی صرف 9 ماہ کے مختصر عرصے میں۔ یہ بیمار ہیں، زخمی ہیں، لیکن کندھے سے کندھا جوڑے مہینوں سے المواسی میں اس لیے موجود ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے اس جگہ کو اسپیشل سیف زون قرار دیا تھا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ انہیں تحفظ کے بہانے ایک جگہ جمع کر کے دراصل لائیو جینوسائیڈ کی خود کو سہولت ان طاقتوں نے دی ہے۔ ایک ماڈرن کنسنٹریشن کیمپ کی طرح اسے بنا دیا ہے، جو کہ اب بن بھی چکا ہے، اور ہفتے کو ہونے والے المواسی کیمپ کے حملے میں آپ نے دیکھا کہ 90 سے زائد فلسطینیوں کو اسرائیلی جیٹ بمباری سے قتل کر دیا گیا۔ 24 گھنٹوں میں 41 مقامات پر غزہ میں 41 پوائنٹس پر بمباری کی گئی، جن میں کہ زیادہ تر خواتین اور بچے جاں بحق ہوئے جو کہ حماس یا القسام بریگیڈ سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ امریکی ساختہ بنکر بسٹر بامز جو زمین کی گہرائی میں جا کر پھٹتے ہیں اور سب سے زیادہ جانی نقصان کرتے ہیں، اور جو آبادی میں استعمال کرنا عالمی طور پر جنگی جرم ہے، وہی بامز ایک بار پھر ان کیمپس پر گرائے جا رہے ہیں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی بہانہ وہی تھا کہ حماس کی غلطی ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو ہیومن شیلڈ بناتے ہیں، یعنی آبادی میں جا کر چھپتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہاں اٹیک کیا ہے۔ حالانکہ انٹرنیشنل لاء میں زیادہ سویلینز کی موجودگی میں کسی اہم ترین ٹارگٹ کو بھی ہٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک وار کرائم ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اس پر بار بار وارننگز بھی جاری کر رہی ہے۔ ہفتے کے روز جس حماس لیڈر کے بہانے یہ ڈیڈلی اٹیک اسرائیل نے کیا، وہ محمد دائف تھے، جو کہ حماس کے ملٹری ونگ القسام بریگیڈ کے سینئر موسٹ کمانڈر اور بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں۔ محمد دائف اسرائیل اور امریکہ کے لیے ساتھیوں 2 حوالوں سے بہت ہی اہم ٹارگٹ تو ہیں۔ ایک یہ کہ غزہ جینوسائیڈ جب بھی ختم ہوگی تو غزہ میں حماس نیٹ ورک کو پھر سے کھڑا کرنے کے لیے جو تجربہ، ایکسپیرینس اور کیپیبلٹی چاہیے، صلاحیت چاہیے، وہ سب سے زیادہ جن لوگوں کے پاس ہے، محمد دائف ان میں سر فہرست ہیں، کیونکہ یہ وہ واحد زندہ لیڈر ہیں جو پچھلی صدی سے 1980s سے اب تک اسرائیلی آکوپائڈ فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں اور سینکڑوں آپریشنز کمانڈ کر چکے ہیں۔ 1991 میں 1991 میں جب حماس کا ملٹری ونگ القسام بریگیڈ قائم ہوا تو یہ بھی اس کے فاؤنڈرز میں سے تھے۔ اب دائف سائنس میں گریجویشن کر چکے ہیں اور انہیں ویپنز مینوفیکچرنگ اور ٹنل سسٹم انجینئرنگ میں بہت مہارت حاصل ہے۔ آج جس غزہ ٹنل سسٹم میں 9 ماہ بعد بھی حماس پناہ لینے میں کامیاب ہے، ان ٹنلز کی تیاری اور ڈیزائن میں اب دائف کا مستقل بنیادی کردار رہا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اس وسیع تجربے اور مہارت کے حامل شخص کو غزہ جینوسائیڈل وار کے بعد زندہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ مبادہ حماس نئی ریکروٹمنٹ کے ساتھ، نئی بھرتیوں کے ساتھ زیادہ بڑا چیلنج بن کر سامنے آ جائے اور اس دفعہ کی بمباری سے سیکھ کر خود کو اپ گریڈ بھی کر لے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ محمد دائف فلسطینی گوریلا فورسز کے لیے ایک موٹیویشنل فگر بھی ہے، ایک انسپائریشنل کردار ہے ان کے لیے۔ وہ 2 بار گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن دونوں بار کسی سیاسی وجہ سے انہیں چھوڑنا پڑا تھا، بہت پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد 3 دہائیوں سے امریکی اور اسرائیلی انٹیلیجنس ادارے ان کی سرویلنس کر رہے ہیں، اور اسی سو کالڈ سرویلنس اور انٹیلیجنس کے بعد ان پر اتنے اٹیکس ہو چکے ہیں کہ آج کی کسی بھی مسلح تنظیم کے کسی بھی لیڈر پر اتنے ٹارگیٹڈ اٹیکس نہیں ہوئے۔ صرف اسرائیلی اخبارات کے مطابق ان پر کم از کم 7 معلوم اٹیکس ہو چکے ہیں، جن میں براہ راست انہیں نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن صرف 2 بار وہ ان جگہوں پر تھے جہاں بمباری کی گئی۔ دونوں بار وہ زخمی ہوئے لیکن جان بچا کر خفیہ مقامات پر پہنچ گئے۔ ان دونوں حملوں کے دوران ان کی ایک آنکھ ضائع ہوئی اور ایک ٹانگ پر گہرا زخم آیا۔ اسرائیل کا بہت دیر تک یہ خیال رہا کہ دائف یا تو مارے جا چکے ہیں یا پھر اب وہ ایکٹیو نہیں رہے۔ اسرائیلی ان کے بارے میں اتنے بے خبر تھے کہ ان کے پاس ان کی کنفرم تصویر تک نہیں تھی۔
جو 2 تصاویر تھیں اور آپ نے آن لائن دیکھی بھی ہوں گی، ان میں سے ایک تو بہت ہی پرانی ہے، 3 دہائیوں سے زیادہ پرانی ہے، اور دوسری جو تصویر ہے یہ فوٹو شاپ ہے، لیکن اس پر بھی تاریخ نہیں ہے کہ یہ کب لی گئی تھی۔ کچھ اور تصاویر بھی ہیں لیکن وہ بھی تاریخ اور مقام کے بغیر ہیں۔ یعنی اسرائیل کو گوگل کی طرف سے مہیا کیا گیا فیس ڈیٹیکٹنگ سسٹم، جو کہ اسرائیل کی آٹومیٹک کلنگ مشین گن سے بھی منسلک ہے، وہ بھی انہیں ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے گا۔ ظاہر ہے اس کے لیے الدائف کی ایک سے زیادہ ماڈرن آج کی جدید تصاویر چاہیے، جو کہ نہیں ہے۔ 7 اکتوبر 2023 تک اسرائیلی فورسز یہی سمجھ رہی تھیں کہ الدائف ماضی کا قصہ بن چکے ہیں، لیکن آپریشن الاقصی فلڈ کے بعد جب ان کا ایک آڈیو پیغام ریلیز ہوا تو یہ اسرائیل کے لیے ایک سرپرائز تھا کہ وہ ماضی کا قصہ نہیں بلکہ ایکٹیو لیڈرشپ رول میں ہیں۔ یاد رہے ساتھیوں کہ حماس کے ساتھ تو وہ 80 کی دہائی سے ہیں، لیکن القسام بریگیڈ کے سربراہ وہ 2002 میں بنے تھے۔ تو ساتھیوں یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ 3 دہائیوں سے امریکی، یورپین اور اسرائیلی نشانے پر ہونے کے باوجود بھی چونکہ ہر بار یہ بچ جاتے ہیں، سو وہ اپنوں کے لیے سپرمین، سپر ہیرو بن چکے ہیں۔ دشمن بھی انہیں کیٹ ود 9 لائفز اور واکنگ گھوسٹ، چلتا پھرتا بھوت کہتے ہیں۔ تو اس واکنگ گھوسٹ پر 7 کوششوں کی طرح 8ویں کوشش بھی ابھی ہفتے کو ہوئی اور ناکام ہوئی، مگر ایک کامیابی یہاں اسرائیلی فورسز کو ملی۔ آکوپائڈ فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے محمد دائف کے اہم ساتھی خان یونس بریگیڈ کے کمانڈر رافع سلامہ کو المواسی کیمپ حملے میں ہلاک کر دیا ہے۔ حماس کی طرف سے کم از کم دائف کے بارے میں تو واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ وہ نہ تو اس حملے کے وقت المواسی کیمپ میں موجود تھے اور نہ ہی انہیں کوئی نقصان پہنچا ہے۔ البتہ خان یونس کے جو کمانڈر ہیں رافع سلامہ، ان کے بارے میں حماس کی طرف سے کوئی واضح خبر ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ عین ممکن ہے وہ اس حملے میں جاں بحق ہو چکے ہوں یا بہت زخمی ہو گئے ہوں۔ جو بھی ہے کچھ دیر میں کنفرم ہو جائے گا۔ فی الحال حماس کی طرف سے محمد دائف کے محفوظ ہونے کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قطر میں جو امن مذاکرات جاری ہیں ان کا سلسلہ وہ ابھی کسی بھی وجہ سے بند نہیں کر رہے، رابطے بحال رہیں گے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی طرف سے مذاکرات ختم کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے، اور یہ بات اسرائیلی مظاہرین کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ اسرائیلی عوام کا 80% غزہ کے اوپر حملوں کے حق میں ووٹ دے چکا ہے، لیکن اس کے باوجود حماس کے پاس یرغمال اسرائیلی فوجیوں اور شہریوں کے رشتہ داروں کی قیادت میں ہزاروں اسرائیلی مظاہرین سڑکوں پر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی قیمت پر، چاہے حماس کی ڈیمانڈز ہی ماننا پڑے، اسرائیلی شہریوں کو رہا کروایا جانا چاہیے، جبکہ نیتن یاہو سو کالڈ کمپلیٹ وکٹری، مکمل فتح سے پہلے غزہ پر بمباری ختم کرنے پر تیار نہیں ہے۔ کمپلیٹ وکٹری سے ان کی مراد حماس کا 100% خاتمہ اور غزہ میں قید تمام فوجی اور غیر فوجی اسرائیلیوں کی واپسی ہے۔ یہ وہ گول ہے جسے اسرائیلی فورسز بھی اعلانیہ ناممکن کہہ کر مسترد کر چکی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی نیو یارک ٹائمز نے جنوبی غزہ میں رفح کے ایک چھوٹے سے تباہ حال حصے کی ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ اس میں چاروں طرف تباہ حال بلڈنگز ہیں اور سڑکوں تک کو ادھیڑنے کے لیے اسرائیلی بلڈوزرز اور دوسری مشینیں کام کر رہی ہیں۔ اس ویڈیو کے ساتھ آرٹیکل جو تھا اس میں لکھا گیا ہے کہ نیتن یاہو نے 3 ماہ پہلے کہا تھا، 90 دن پہلے کہا تھا کہ وہ اپنے گولز یعنی کمپلیٹ وکٹری کے جو گول ہیں، ڈیفائنڈ گول، ان کے قریب پہنچ چکا ہے۔ لیکن اسرائیلی فوج کے مطابق، IDF کے مطابق 9 ماہ بعد حماس کی صرف 1/3 33% ملٹری پاور ہی ختم کی جا سکی ہے۔ یہاں تک کہ حماس لیڈرشپ بھی ابھی تک انٹیکٹ ہے، مطلب فٹ سولجر جو ہے اس کا اپنے کمانڈر سے رابطہ موجود ہے، آرڈر لے سکتا ہے اور عمل کر سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرے گول یعنی یرغمالیوں کی رہائی بھی ناکامی سے دوچار ہے، کیونکہ ابھی تک 120 کے قریب 120 کے قریب اسرائیلی فوجی اور شہری حماس کی قید ہی میں ہیں۔ 9 ماہ بعد بھی یعنی اسرائیلی وزیر اعظم اور ملٹری جو گولز انہوں نے بتائے ہیں ان میں ناکامی سے دوچار ہیں۔ اس فیلئر کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم نہ تو مذاکرات میں سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں اور نہ ہی جنگ بندی کے قریب پھٹک رہے ہیں، جس کی ایک وجہ تو بہت ڈسکس ہو رہی ہے کہ اگر جنگ بندی ہوئی تو نیتن یاہو کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ان کی امپیچمنٹ شروع ہوگی، انہیں جیل بھی ہو سکتی ہے۔ مگر یہ ایک وجہ ہے، اور ایک اس کے علاوہ بھی وجہ ہے جس کو کہ ڈسکس نہیں کیا جا رہا۔ کیورس فیلوز، اس سب کے پیچھے جو دوسری بات نہیں کہی جا رہی وہ یہ ہے کہ امریکی اور اسرائیلی انٹیلیجنس ادارے دراصل نیتن یاہو کو ایسی معلومات دے رہے ہیں کہ حماس کمزور ہو چکی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ حملے کر کے اور اس وقت زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈال کر جتنی زیادہ باتیں منوائی جا سکتی ہیں منوا لی جائیں، یا پھر مکمل تباہی تک جنگ جاری رکھی جائے۔ اسرائیل ٹائمز بھی یہی ہیڈ لائن لگا چکا ہے۔ اسی لیے مذاکرات کو لمبا کھینچنے کے لیے ڈیٹیلز میں ایسی شرائط رکھی جا رہی ہیں جو حماس اور فلسطینیوں کو کبھی بھی قبول نہیں ہوں گی۔ جیسا کہ اسرائیلی وزیر اعظم اور ان کے اتحادی زور دے رہے ہیں کہ مذاکرات میں لکھا جائے کہ اسرائیل کسی بھی وقت جنگ بندی معاہدے کے باوجود اپنے مقاصد کے لیے، جو اس کے 2 گولز ہیں، ان کے لیے
बमबारी लामुतनाही वक्त तक जारी रख सकता है, फौज भी दाखिल कर सकता है और जेट तैयारों से बंकर बस्टर बॉम्ब्स भी गिरा सकता है। फिर साउथ में, जुनूब में, गजा के मिस्री बॉर्डर पर ज़ायोनिस्ट फोर्सेस को मुकम्मल कंट्रोल भी वो मांग रहे हैं ताकि वहां से मुबैना तौर पर असलहा वगैरह गजा में स्मगल ना हो सके मिस्र वाली साइड से। इसके अलावा रफा क्रॉसिंग पर, यानी उस गेट पर जो मिस्र से सामान लेकर गजा के अंदर आता है, उस गेट पर और गजा की इंतहाई मुख्तसर पट्टी के बिल्कुल दरमियान में भी इसराइली फोर्सेस अपनी बेसिस और मिलिट्री कॉलोनीज बनाना चाहते हैं ताकि गजा को तकसीम करके मिलिट्री ऑक्यूपेशन को आसान किया जा सके। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त इन तीनों जगहों पर इसराइली सेटलमेंट्स की बुनियादें रखी जा रही हैं और फौज वहां मुस्तकिल रहने के लिए अपना इंतजाम कर रही है। साथियों, इन एक्शंस और खबरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल और अमेरिका नामुमकिन शराइत रखकर दरअसल खुद जंग बंद नहीं करना चाह रहे, लेकिन अपने मीडिया ग्रुप्स की मदद से तासुर ये दे रहे हैं कि हमास की वजह से सीज फायर डिले हो रही है। हालांकि अमेरिकी इदारे CNN ने ही हमास की पोजीशन रिपोर्ट की थी कि वो अपनी की डिमांड यानी बुनियादी मुतालबे से पीछे हट गए हैं कि इसराइल की तरफ से मुस्तकिल जंगबंदी की गारंटी पहले दी जाए, उसके बाद वायदा होगा। वो इस पर तैयार हैं अब कि गारंटर्स ही लिख कर दे दें, भले इसराइल और अमेरिका ना दें तो वो भी मान जाएंगे, लेकिन इस पर भी दोनों ममालिक तैयार नहीं। इस सो कॉल्ड पीस डील की मजीद डिटेल्स आप इस वीडियो में हमारी देख ही चुके हैं। मुख्तसरन अब ये जान लें कि 3 मरहल की डील है ये, जिसके पहले मरहले में 30 से 36 30 to 36 इसराइली कैदी हमास रिहा करेगी, जबकि फ़लस्तीनी कैदियों की एक बड़ी तादाद भी इसराइली जेलों से रिहा हो जाएगी। इसके बाद अगले 5 से 7 हफ्तों में दूसरे मरहले के लिए डिटेल्स तय की जाएंगी। अब ये जो बीच का पीरियड है, यहाँ इसराइली हुक्मरान और अमेरिकी इंटेलिजेंस की एक बारीकी है। वो ये कि पहले मरहले में जब इसराइलियों की एक बड़ी तादाद, जिंदा तादाद रिहा हो जाएगी, तो क्या दूसरे मरहले के डायलॉग के दौरान इसराइल मजीद फ़लस्तीनियों को हलाक करना, गिरफ्तार करना, बमबारी करना जारी रखेगा? हमास के मुताबिक पहले मरहले के बाद दूसरे की शराइत में कितनी भी देर हो जाए, दोनों तरफ से जंग बंदी मुकम्मल रहेगी। इसराइली फोर्सेस की आबादियों से मुकम्मल वापसी भी रहेगी, वो वापस आबादियों में जाकर हमले नहीं करेंगे। जबकि इसराइल और अमेरिकन चाहते हैं कि जंग तो बंद हो जाए पहले मरहले में, लेकिन इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पर इसराइली फोर्सेस लिमिटेड एक्शंस यानी सिविलियन एरियाज में किसी भी लीडर की मौजूदगी का बताकर वहां बमबारी जारी रख सकेंगे, जैसे कि अभी अदाइफ के लिए उन्होंने एक कैंप पर, अल-मुवासी कैंप पर हमला करके 90 से ज़्यादा लोगों को हलाक कर दिया। ये मुज़ाकरात साथियों ताकत और कमज़ोर के दरमियान इंसाफ की एक नाकाम कोशिश का तारीखी मुज़ाहरा है। इसमें पलड़ा मुसलसल ताकतवर की तरफ झुका हुआ है, लेकिन जाहिर है कमज़ोर पार्ट यानी हमास ये बात पहले से यकीनन जानते ही होंगे कि वो कमज़ोर हैं और उनके ऊपर ज़्यादा बड़ा अटैक आएगा। इसलिए हमास और अल-कुसाम ब्रिगेड लीडरशिप से कुछ सवालात पिछले 9 माह से मुसलसल पूछे जा रहे हैं। जैसे ये कि क्या 7 अक्टूबर को तूफानुल अक्सा अटैक करने वालों ने इसराइली रिस्पॉन्स को, जवाबी हमले को कैलकुलेट नहीं किया था? क्या उन्होंने अंदाजे की गलती कर दी थी? क्या फ़लस्तीनियों की जिस जेनोसाइड का सिलसिला 7 अक्टूबर के बाद से शुरू हुआ है, इसकी कुछ जिम्मेदारी इसराइल के बाद हमास लीडरशिप पर भी नहीं आयद होती? क्या ये हमला प्लान करने वालों ने इस इसराइली रिस्पॉन्स का अंदाज़ा लगाकर इसका जवाब नहीं सोचा था? क्यूरियस फेलोज, इन सवालात के जवाब हमास के पॉलिटिकल विंग समेत कई हामी ग्रुप्स की तरफ से आते रहे हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने 7 अक्टूबर की सारी प्लानिंग की थी, जिन्होंने एग्जीक्यूशन की थी, वो अभी तक गजा टनल्स में इसराइल से गुरीला जंग लड़ रहे हैं और उनकी तरफ से इन सवालों के जवाब वाज़े तौर पर नहीं आए थे। मगर अब ये जवाब आ चुके हैं और वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ। दरअसल अमेरिकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जेरेमी स्केहिल, जिन्होंने ब्लैक वाटर और डर्टी वॉर जैसी शानदार तहकीकाती किताबें लिखी हैं, उन्होंने जर्मनी में रहते हुए ड्रॉप साइट के नाम से एक नई इन्वेस्टिगेटिव साइट का जर्नलिज्म का आगाज़ किया है। जर्मनी में रहकर इसलिए कि अमेरिका में कई पावरफुल ग्रुप्स जैसा कि वेपन इंडस्ट्री, इसराइली लॉबी, गन लॉबी, पेंटागन और एवेंजलिस्ट वगैरह उनके काम में रुकावट बनते हैं। सो ये जर्मनी में कदरे आज़ादाना काम कर सकते हैं, सो कर रहे हैं। इन्होंने गजा टनल्स में हमास और अल-कुसाम ब्रिगेड के लीडर्स से रब्ता किया। कुछ के नाम उन्होंने लिखे हैं अपने आर्टिकल में, कुछ के नहीं लिखे, कि उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि उनका नाम ना लिया जाए, गालबन ये हाई लेवल लीडर से। इस राब्ते में जो जवाबात उन्हें मिले वो उन्होंने अपनी नई वेबसाइट ड्रॉप साइट पर तफसील से शेयर किए हैं। वैसे तो ये बहुत ही तवील आर्टिकल है, कोई 20,000 अल्फाज से ज़्यादा के 2 आर्टिकल्स हैं, लेकिन हम आपके सामने इसके सिर्फ चंद बहुत ही अहम और डायरेक्ट पॉइंट्स ही रखेंगे। इन्हीं से आप समझ जाएंगे कि आखिर 7 अक्टूबर को अल-अक्सा फ्लड अटैक करने वाले याह्या सिनवार और अदाइफ इस हद तक क्यों गए और इसके रिस्पॉन्स को उन्होंने क्यों नहीं सोचा था।
साथियों 1988 में सियासी और पुरम जद्दोजहद की तवील नाकामी के बाद जब फ़लस्तीनियों को स्वाय स्लो मोशन डेथ के कुछ नहीं मिला तो मुसल्लह तंजीम हमास कायम हो गई। तब 26 साला याहिया सिनवार इसके एक सेकंड लेवल लीडर थे। ये उन फ़लस्तीनी वालदैन की औलाद थे जो 1948 के नकबा के बाद गजा के सबसे बड़े मुहाजिर कैंप खान यूनस में आकर रहने पर मजबूर हुए थे। यहीं 62 में याहिया सिनवार पैदा हुए। बड़े होते हुए उन्होंने गजा के पार वो यहूदी बस्तियां आबाद होते और फलते फूलते अपनी आंखों से देखी जो कभी उनके बुजुर्गों का सदियों तक घर रही थी, लेकिन अब उनसे छीन ली गई थी। आज भी गजा में दिन रात किसी भी वक्त किसी भी बुलंद जगह से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर ये आबादियां साफ नजर आती हैं। यहाँ अब तो इसराइली जूश कॉलोनीज और देहात हैं, लेकिन हकीकत में ये अरब फ़लस्तीनियों के घर बार गलियां और चौबारे हुआ करते थे। इन्हीं में अस्कलान के मुज़ाफ़ाती इलाके हैं जिसे अब इसराइली और वेस्टर्न वर्ल्ड अश्कलोन कहते हैं। याहिया सिनवार और अद्दाइफ दोनों के वालिदैन दरअसल इसी अस्कलान के इलाके के रहने वाले थे जिन्हें के हिजरत पर मजबूर किया गया। तो खैर साथियों, अब हमास की तश्कील के साथ ही क्या हुआ कि इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपने कई जासूस इसमें दाखिल कर दिए। ये लोग हमास लीडरशिप की लोकेशंस इसराइली एजेंसीज के साथ शेयर करते थे और वहाँ फिर इसराइली तैयारे बमबारी करके सारा इलाका गिरा देते थे। एक ऐसे ही हमले के बाद हमास के अंदर इन गद्दारों की तलाश शुरू हुई तो याहिया सिनवार इस तलाश ऑपरेशन के इंचार्ज बना दिए गए। उन्होंने 4 फ़लस्तीनियों को पकड़ा और बकौल इसराइली मीडिया इन चारों को दौरान इन्वेस्टिगेशन और कुछ को बाद में मार दिया गया। अब नहीं मालूम वो वाकई इसराइली एजेंट्स थे या नहीं, मगर इसके बाद ये हुआ कि याहिया सिनवार को ऑक्युपाइड फोर्सेस ने इसराइल ने गजा से गिरफ्तार कर लिया। इन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो इसराइली फ़ौजियों को अगवा करने की प्लानिंग कर रहे थे और उन्होंने 12 लोगों को कत्ल किया है। ऑक्युपाइड फोर्सेस के बयानात की रोशनी में इसराइली जज ने इन्हें 4 लाइफ टाइम सेंटेंसेस दी, 4 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई। यहाँ से साथियों उनकी बेपनाह मुसीबतों का आगाज़ हुआ और अगले 23 साल तक 23 ईयर्स तक याहिया सिनवार इसराइल की बदतरीन जेलों में कैद रहे। उन्हें अपने रहा होने की कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि उनको जो सज़ा मिली थी उसके मुताबिक उन्हें पूरी ज़िंदगी जेल ही में गुजारना थी। इन्हें इसराइली जेलों में ही एक दिन मरना था। कैद के दौरान उन्होंने अज़ियतें भी बर्दाश्त की और साथ में खामोशी से 3 काम और भी किए। एक तो ये कि उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, दूसरा ये कि उन्होंने इसराइली ज़ुबान हिब्रू पढ़ना और बोलना सीखी, फिर इसराइली तारीख इसराइलियों के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके राइटर्स के एंगल से पढ़ी। वो जेल में खुद को इसराइली फोर्सेस का मददगार यानी जेल के कैदियों को मुनज़्ज़म करने वाला साबित करके कुछ सहूलियात भी लेने में कामयाब होते रहे। तो खैर ज़ुबान सीखने के बाद उन्होंने ये किया कि इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के कुछ डायरेक्टर्स की बायोग्राफीज़ को अरबी में ट्रांसलेट कर दिया। फिर उन्होंने जेल में एक बायोग्राफिकल नावल द थॉर्न एंड द कार्नेशन लिखा जिसमें अहमद के नाम से वो दरअसल अपनी ही कहानी सुना रहे थे। ये कहानी 1967 की अरब इसराइल जंग से 1 साल पहले से शुरू होती है जब गजा पर मिस्री हुकूमत का कंट्रोल था। इस नावल में वो बताते हैं कि कैसे इसराइली ऑक्युपाइड फोर्सेस फ़लस्तीनियों को जिस्मानी तौर पर तोड़ रही हैं, लेकिन जज्बाती तौर पर आज़ादी की ख्वाहिश फ़लस्तीनी नौजवानों से नहीं छीनी जा सकती। अपनी कैद के 23 बरस में याहिया सिनवार इसराइली सियासत की नज़ाकतें भी समझते रहे और इंटरनेशनल लॉज के बारे में भी पढ़ते रहे। ये सहूलत उन्हें इसराइली जेल में इसलिए मुहैया कर रहे थे कि वो इसराइल को धोखा देने में कामयाब रहे थे। उन्होंने अपने रवैये से साबित किया था कि वो पुरअमन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। वो इसराइल के खिलाफ हथियार उठाकर आज़ादी की जंग लड़ने का ख्वाब तर्क कर चुके हैं। फिर उन्हें इसलिए भी सहूलत मिली कि उन्हें जेल में फ़लस्तीनी कैदियों ने अपना मुतफ़िक़ा लीडर चुन लिया, जिससे फिर इसराइली फोर्सेस के लिए आसान हो गया कि उनके ज़रिए जेल के कई हज़ार कैदियों को फ़लस्तीनी कैदियों को आसानी से डिसिप्लिन कर सकें। इस दौरान यही कैदी याहिया सिनवार चोर रास्तों से जेल में कई बार छोटे साइज़ का बटनों वाला फ़ोन भी मंगवाने में कामयाब रहे और गजा में अपने साथियों से राब्ता करते रहे। इसराइल इल्ज़ाम लगाता है कि इन्होंने जेल में बैठकर बहुत से ऑपरेशंस की प्लानिंग भी की और एग्जीक्यूशन में भी हिस्सा लिया। 2011 में इसराइली सोल्जर गालिद शालेद को पकड़ने और बदले में 1026 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के पीछे भी कहा जाता है कि याहिया सिनवार और गजा में मौजूद अद्दाइफ दोनों की प्लानिंग थी। याद रखें साथियों, ये वही इसराइली गालिद शालेद कैदी है जिसके बदले में फिर याहिया सिनवार समेत सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदी इसराइली जेलों से रहा होकर वापस गजा और वेस्ट बैंक पहुंचे थे। जर्मी स्केहिल के इंटरव्यू का ये हिस्सा बहुत अहम है। क्यों अहम है? अब ये पॉइंट ज़रा आप गौर से समझें। इसराइली कैदी के बदले में बारगेन से आज़ाद होने वाले याहिया सिनवार जब आज़ाद हुए तो उस वक्त वो जेल में अपने हज़ारों साथियों के मुतफ़िक़ा लीडर थे, लेकिन ज़ाहिर है वो साढ़े 5,000 से ऊपर जो लोग थे, जो कैदी फ़लस्तीनी थे, वो सब तो रहा नहीं हुए। ये चंद लोग ही हुए जिनमें याहिया सिनवार भी थे।
اور جو ان کے لیڈر تھے، اسی لیے یحییٰ سنوار سمجھتے تھے کہ اب ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے اور بطور لیڈر آرگنائزیشنل ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے تمام ساتھیوں کی رہائی کے لیے جس بھی حد تک جانا پڑے جائیں، کیونکہ وہ بھی تو تمام عمر جیل ہی میں رہتے، اپنی موت تک اس جیل میں قید رہتے اگر کوئی ان کے لیے پلاننگ اور ایگزیکیوشن نہ کرتا اور غالب شلیک کو اغوا کر کے اس کے بدلے ان کو آزاد نہ کرواتا۔ تو کیوریس فیلوز ایک یہ بات تھی جس کے لیے یہ آپریشن پلان کیا گیا۔ دوسرا پوائنٹ جو جیرمی اسکاہل نے حماس لیڈرشپ سے گفتگو میں معلوم کیا وہ یہ تھا کہ فلسطینیوں کو ابراہیم اکارڈ سے بہت شکایت تھی، یعنی ابراہیم اکارڈ وہ ڈیل جو عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو نارمل کرنے کے لیے امریکہ کروا رہا ہے۔ شکایت یہ تھی کہ عرب دنیا نے فلسطینیوں کو اسرائیلی زائونسٹ فورسز کے ہاتھوں مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے اور ان کی آزادی کو مکمل نظر انداز کر کے اسرائیل سے تعلقات گہرے کرنے کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں۔ خاص طور پر ستمبر 2023 میں جب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے یونائٹڈ نیشنز میں نئے مشرق وسطی نیو مڈل ایسٹ کا نقشہ دکھایا تو اس میں پورا فلسطین، ویسٹ بینک، ایسٹ یروشلم اور غزہ اسرائیل کا حصہ تھا۔ پھر اسرائیلی وزیر اعظم نے یونائٹڈ نیشنز میں ہی تقریر کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ عرب اسرائیل تعلقات جو بہتر ہو رہے ہیں اس میں فلسطینی مسئلہ کسی بھی صورت ہم رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ اس تصویر اور تقریر کے دوران نیو مڈل ایسٹ سو کالڈ نیو مڈل ایسٹ کا فیوچر کا نقشہ بتاتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ انڈیا سے یورپ تک ایک میری ٹائم ٹریڈ روٹ بنے گا، ریلوے ٹریکس بنیں گے، گیس پائپ لائنز بچھائی جائیں گی اور فائبر آپٹک بھی بچھائی جائے گی۔ ظاہر ہے یہی تو ابراہیم اکارڈ کی ڈیٹیلز ہیں، لیکن حماس لیڈرشپ کا شکوہ تھا کہ اس سارے ویژن میں ہماری آزادی یا کم از کم ہماری مشکلات کے حل کا تو ذکر ہی نہیں۔ حماس لیڈرشپ کا کہنا ہے کہ ان شکایات کے باوجود ہم ابراہیم اکارڈ کے بعد سے کم 7 اکتوبر 2023 سے 2 سال پہلے سے وارن کرتے آ رہے تھے کہ اسرائیل ویسٹ بینک اور ایسٹ یروشلم میں ہمارے گھروں پر قبضے جاری رکھنا بند کرے، انلیگل سیٹلمنٹس ختم کرے اور مسجد اقصیٰ میں آنے والے مسلمانوں پر حملے بھی بند کیے جائیں۔ ہم نے امریکہ، اقوام متحدہ اور عرب ممالک سمیت خصوصاً مصر اور قطر سے نیگوشیٹرز کے ذریعے بار بار رابطہ کر کے کہا کہ اسرائیل کو روکا جائے ورنہ ہم مزید برداشت نہیں کریں گے۔ ہم یہ سب کہتے رہے لیکن کسی نے ہماری بات پر توجہ نہیں دی۔ سب یہی سمجھتے رہے کہ ہم یہ سب صرف اس لیے کر رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی اور ہیومینیٹیرین ایڈ چاہیے، انسانی مدد چاہیے، کچھ اور فیسلٹیز چاہیے، خوراک وغیرہ چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ تو نہیں تھی، سو ہم مطالبہ بھی کرتے رہے اور ساتھ ساتھ جوابی حملے کی تیاری بھی کرتے رہے۔ ہم بتاتے رہے کہ زلزلہ آنے والا ہے، ایسا زلزلہ جو فلسطینی بارڈر سے بہت آگے تک جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم جب بھی نیگوشیٹرز کے ذریعے اپنی بات پہنچا رہے ہوتے تھے تو ساتھ میں خفیہ میٹنگز بھی جاری رکھے ہوئے تھے کہ اسرائیل کو کیسے جواب دیا جائے۔ ہم طے کر چکے تھے کہ اگر ہمارے زبانی اور پرامن مطالبات نہیں سنے جاتے تو ہمیں اپنی بات کیسے پہنچانی ہے یہ بھی طے کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے طے کیا تھا کہ کچھ ایسا کیا جائے گا جس سے اسرائیل سے حساب چکتا ہو سکے۔ جیرمی اسکاہل کے مطابق حماس ان سب مقاصد کے علاوہ فلسطینی عوام کو یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ اصل لیڈرشپ انہی کے پاس ہے۔ اگر اسرائیل نے فلسطینیوں پر ظلم و ستم بند نہیں کیا تو وہ فلسطینی اتھارٹی کی طرح کمزوری نہیں دکھائیں گے، یعنی باقی تنظیموں کی طرح، بلکہ وہ بدلہ لیں گے۔ القسام برگیڈ سپوکس پرسن کے مطابق انہوں نے تاریخ سے واضح طور پر سیکھا بھی ہے کہ ویتنام میں، صومالیہ، ساؤتھ افریقہ اور الجیریا میں بھی غیر ملکی قبضے کبھی مذاکرات کے ذریعے ختم نہیں ہوئے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قابض قوت ایک غیر ملکی این جی او کی طرح اچھا بچہ بن کر ایک دن مقامی لوگوں کے پاس آئے اور کہے کہ سوری، ہم نے آپ کو بہت سال پریشان کیا، ہمیں معاف کر دیں، اب ہم جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر جنگ میں قابض اتنا خون بہاتا ہے جتنا وہ بہا سکے، اس کے بعد وہ تب دم دبا کر بھاگتا ہے جب اسے بھاگنے پر مجبور کیا جائے۔ 7 اکتوبر کے حملے کی ایک وجہ ساتھیوں غزہ کے سیاسی اور معاشی حالات بھی تھے۔ القسام برگیڈ کے مطابق غزہ میں چاروں طرف سے اسرائیلی محاصرے میں 17 سال سے رہنے والے فلسطینی بھی حماس سے ناراض ہو رہے تھے کیونکہ حالات کی بہتری کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ لوگ اسرائیل کے ساتھ اب حماس کو بھی، اس تنظیم کو بھی اپنے مسائل کا ذمہ دار سمجھنے لگے تھے۔ ان کے مطابق یہ بھی اسرائیلی سوچی سمجھی پالیسی ہی ہے کہ فلسطینیوں پر زندگی اتنی تنگ کر دی جائے، اتنا تشدد کیا جائے کہ فلسطینی دراصل اپنی لیڈرشپ کو کوسنے لگیں کہ یہ تو ہمیں متحد نہیں ہونے دیتے، یہ ہمارے مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے۔ ڈراپ سائٹ نے لکھا ہے کہ حماس لیڈر یحییٰ سنوار کے مطابق ان کے پاس خود کو بچانے کا آخری موقع تھا۔ اب چوائسز ان کے مطابق 2 ہی تھیں کہ یا تو اچھے مظلوموں کی طرح، گڈ وکٹمز کی طرح ایک ایک کر کے ظالم کے مظالموں سے خاموشی سے مر جائیں، یا پھر بہادروں کی طرح آخری لڑائی لڑتے ہوئے عزت کی موت مارے جائیں۔ سو انہوں نے دوسرا آپشن لڑ کر مرنے کا منتخب کر لیا۔ القسام برگیڈ کے مطابق انہوں نے تاریخ کو بھی بدل دیا ہے۔
وہ اس طرح کہ اسرائیل سے امپریس عرب قوموں کو بتا دیا ہے کہ اسرائیلی آرمی کو شکست دی جا سکتی ہے، کیونکہ 1948، 46، 47 اور 73 کی جنگوں میں عربوں کو جو شکستیں ہوئیں، ان کے بعد سے سب نے سمجھ لیا تھا کہ اسرائیل کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ تو القسام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ ہم نے سب سے کمزور، سب سے چھوٹا اور سب سے پرانے ہتھیاروں سے لڑنے والا گروپ ہوتے ہوئے بھی چند گھنٹوں میں اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر کے دکھا دیا ہے۔ یہ بھی ایک سرپرائز تھا کہ القسام بریگیڈ نے اسرائیلی فوج کے سب سے طاقتور بریگیڈ غزہ بریگیڈ، جو کہ سب سے سوفسٹیکیٹڈ یونٹ بھی ہے، اسے چند گھنٹوں میں ڈھیر کر دیا، کولیپس کر دیا۔ پوری اسرائیلی ریاست دنوں تک پیرالائز رہی اور پروفیشنل وے میں جواب ہی نہیں دے پائی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے انڈیفینڈڈ آرمی ہونے کے تاثر کو تباہ کر دیا ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ ایک جوئش سولجر ہمارے بچوں کو قتل کر کے آرام سے واپس جائے اور طالب علم میں کسی کیفے میں بیٹھ کر کافی پیے، انجوائے کرے جیسے کچھ ہوا ہے۔ فلسطینی فائٹرز کے مطابق وہ 7 اکتوبر کو جیت چکے ہیں۔ ایک اسرائیلی نیگوشیٹر کے مطابق اگر حماس کو پتا ہوتا کہ اسرائیلی آرمی اتنی جلدی کولیپس کر جائے گی تو وہ 3000 کے بجائے 10,000 فائٹرز بھیجتے اور طالب علم پر اٹیک کرتے۔ ڈراپ سائٹ کے مطابق یحییٰ سنوار اور حماس کے دیگر لیڈرز نے تسلیم تو کیا ہے کہ جب غزہ کا محاصرہ توڑ کر ان کے فائٹرز باہر گئے تو انہیں علم ہی نہیں تھا کہ وہاں عام لوگ اور میوزک فیسٹیول ہو رہا ہے اور وہ بھی اس حملے کی زد میں آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف اسرائیلی آکوپائڈ فورسز کے فوجیوں کو گرفتار کر کے ہم لوگ واپس لانا چاہتے تھے تاکہ اپنے ہزاروں فلسطینی قیدیوں کو رہا کروایا جا سکے، لیکن جب غزہ کے گرد قائم بیرونی دیواریں ٹوٹیں تو بہت سے عام لوگ بھی اسرائیلی علاقوں میں گھس گئے، جس کے بعد بہت کچھ ایسا ہوا جو اصل پلان کا حصہ نہیں تھا۔ ساتھیوں، اس غیر رسمی انٹرویو میں حماس نے بہت سے عام اسرائیلی شہریوں کے ہلاکتوں اور میوزک فیسٹیول کی کلنگ کو اپنے بجائے اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں ہونے والی ہلاکتیں بتایا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے اپنے لوگوں کو 2 وجوہات کی بنا پر مارا ہے۔ ایک تو اس لیے کہ اسرائیلی فوجی بدحواسی میں اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے، انہیں علم ہی نہیں تھا کہ جو ہزاروں لوگ غزہ اسرائیل بارڈر پر موجود ہیں ان میں سے غزہ سے آنے والے فلسطینی کون سے ہیں اور اسرائیلی کون سے، کیونکہ سب سادہ لباس میں تھے۔ دوسری اہم ترین وجہ اسرائیلی سویلینز کے مرنے کی یہ تھی کہ اسرائیل نے جان بوجھ کر اپنی ایک پالیسی، ایک ڈاکٹرائن کے تحت ہینیبال کے مطابق لوگوں کو قتل کیا، اپنے لوگوں کو۔ ساتھیوں، اسرائیلی اخبارات خصوصاً ہاریٹس کئی بار لکھ چکا ہے اور ابھی جولائی کے شروع میں دوبارہ انویسٹیگیشن رپورٹ وہاں چھپی ہے کہ 7 اکتوبر کو اسرائیلی فورسز نے ہینیبال ڈاکٹرائن کم از کم 3 پوائنٹس پر 3 جگہوں پر ایکٹیویٹ کی تھی، جس میں بہت سے اسرائیلی فوجی اور عام اسرائیلی شہری مارے گئے۔ اس ہینیبال ڈاکٹرائن کے مطابق کسی بھی اسرائیلی کو کسی بھی صورت حماس کی قید میں نہیں جانے دینا، چاہے اس کے لیے کتنی ہی طاقت استعمال کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے اغوا ہونے والے اسرائیلی کی زندگی ہی چلی جائے۔ اس ڈاکٹرائن کا پریکٹیکل مطلب ساتھیوں یہ ہے کہ اسرائیلی شہری یا فوجی کو مار دیا جانا حماس کی قید میں جانے دینے سے بہتر ہے۔ یعنی 7 اکتوبر کو مرنے والے اسرائیلیوں کی بڑی تعداد دراصل ہینیبال ڈاکٹرائن کی وجہ سے ماری گئی، گو کہ اس کا بڑا پورشن ظاہر ہے حماس کی وجہ سے تھا۔ اس ڈاکٹرائن کا ساتھیوں پریکٹیکل مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی شہری یا فوجی کو مار دیا جانا حماس کی قید میں جانے دینے سے بہتر ہے۔ یعنی 7 اکتوبر کو مرنے والے اسرائیلیوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو ہینیبال ڈاکٹرائن کی وجہ سے اسرائیلیوں کے ہاتھوں ہی ماری گئی۔ آخر میں ساتھیوں، اس بات کا جواب کہ کیا 9 ماہ بعد اسرائیلی اور امریکی ملٹری آپریشنز کے ذریعے بے پناہ تباہی اور دسیوں ہزاروں ہلاکتوں کو دیکھتے ہوئے حماس 7 اکتوبر کے حملوں کو واقعی کامیابی سمجھتی ہے یا ان کے خیال میں یہ ناکامی ہے؟ اس پر حماس لیڈرز کا یکساں موقف ہے کہ ان کے نزدیک 7 اکتوبر کے حملے ایک بڑی کامیابی تھے، کیونکہ انہی کے بعد اب فلسطینی مسئلہ انٹرنیشنل توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ امریکہ اور یورپ میں جہاں پہلے ہر کوئی صرف اسرائیلی پوائنٹ آف ویو کو درست سمجھتا تھا، وہاں آج پہلی بار فلسطینی آواز بھی سنی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ واشنگٹن میں آگاہی ورکشاپس کے ذریعے کبھی بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حماس کے مطابق انہیں افسوس ہے کہ بدقسمتی سے ان کے پاس دنیا نے اس کے علاوہ اور کوئی پرامن راستہ نہیں چھوڑا تھا کہ وہ اپنی بات دنیا کو پہنچا سکے۔ پھر ساتھیوں، 7 اکتوبر کے حملے حماس کی مقبولیت کی وجہ بھی بنے ہیں۔ ڈراپ سائٹ رپورٹ میں جرمی اسکہل لکھتے ہیں کہ فلسطین میں 7 اکتوبر سے پہلے حماس کی ریٹنگ گر رہی تھی۔ فلسطینی علاقوں میں ان کی مقبولیت 23% رہ گئی تھی، جبکہ 52% لوگ حماس کے بارے میں نیگیٹو رائے رکھتے تھے۔ لیکن 7 اکتوبر کے بعد جب اسرائیل نے امریکن بیک جینوسائیڈل کیمپین شروع کی تو رفتہ رفتہ یہی ٹرینڈ ریورس ہوتا چلا گیا۔ صرف پہلے 2 ماہ بعد ہی یعنی دسمبر میں ہونے والے پولز میں 49% فلسطینیوں نے حماس کے حق میں ووٹ دے دیا،
सर्वे के मुताबिक गजा, ईस्ट यरूशलेम और वेस्ट बैंक के फ़लस्तीनी हमास के इस्माइल हानिया को वोट देना चाहते थे बजाय किसी दूसरे लीडर के, जबकि 7 अक्टूबर से पहले यह सूरत हाल थी कि हमास लीडरशिप के बजाय इसराइल में जो कैद हैं फ़लस्तीनी अथॉरिटी के लीडर मरवान बरगूती, उनको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वोट्स मिलते थे। क्यूरियस फेलोज, दुनिया में इतने तनाज़ात, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स, इतने मसाइल और इतने झगड़े हैं कि इंसान समझ नहीं पाता कि आखिर झगड़े ना होते तो इंसान क्या करता। अगर इंसान सब गमों से निजात पा जाए तो क्या हमेशा जिंदा रह सकता है? इस पर आप हमारी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ देखिए कि फ़लस्तीन इसराइल मसले की तारीख क्या है और यहाँ जानिए उन 43 स्टूडेंट्स की कहानी जो धरती के सीने से लाइव कैमरों के सामने यूं गायब हुए जैसे ज़मीन ने हाथ झाड़ दिया।